حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا کہ ساری زندگی آپ نے اعتکاف کیا، اور آپ کی تاکید کے اعتبار سے پیش نظر حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات اور امہات المؤمنین بھی اعتکاف کیا کرتی تھیں اپنے اپنے گھروں میں۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ تمام بیویاں، تمام ازواج مطہرات اپنے اپنے گھروں میں اعتکاف کرتی تھی۔ اعتکاف کرنا اتنی بڑی، یہ رمضان کی روح ہے۔ جو آدمی رمضان کی شب قدر کو پانا چاہتا ہے اسے اعتکاف کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ امام حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اعتکف رمضان من اعتکف عشرا فی رمضان عدل بحجتین وعمرتین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جو رمضان المبارک کے 10 دن کا روزہ، آخری 10 دن کا اعتکاف کرے گا، اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہ حضرت امام حسین کی روایت ہے۔ حضرت رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ایک 10 دن کے اعتکاف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں 2 حج کا ثواب اور 2 عمرے کا ثواب اللہ عطا فرمائیں گے۔ اتنی فضیلت ہے اعتکاف کی، مگر اعتکاف کی طرف سے جو ہماری غفلت ہے وہ یہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے۔ اللہ کے گھر میں آنے سے جو وحشت ہے، اللہ کے دربار میں آنے سے جو وحشت ہے، اللہ کے دربار میں ڈیرا لگانے سے جو وحشت ہے، وہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کو اللہ کے گھر میں آنے سے وحشت کیوں ہے۔ اپنے دنیاوی کاموں کے لیے ہم مہینہ کہیں پر جا کے ڈیرا ڈال دیتے ہیں، کسی گھر میں جا کے پڑ جاتے ہیں، کسی شہر میں جا کے رہتے ہیں، لیکن جب ہمیں اللہ تعالیٰ کے گھر میں آنے کی دعوت دی جائے، اللہ کے گھر میں آنے کی نوبت آوے تو ہمیں حالت خراب ہو جاتی ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اعتکاف اس عشرہ اخیرہ کی سب سے بڑی فضیلت ہے، اور یہ شب قدر کو پانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور بہت ساری روایتیں اس کی فضیلت میں موجود ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عبداللہ بن عباس کی، حضرت عائشہ کی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے تا حیات کبھی اعتکاف ترک نہیں کیا، بلکہ وہ جگہ بھی بتاتے تھے کس جگہ آپ اعتکاف فرماتے تھے۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اعتکاف کے لیے مسجد میں پردہ گھیرا جاتا تھا، اور اسی پردے میں آپ اعتکاف فرماتے تھے۔ یہ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا۔ اس سنت کو